خبردار ہوشیار، کووڈ کے بعد دنیا ایک بار پھر خطرناک فلو کی لپیٹ میں آ گئی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں سپر فلو کی خوفناک لہر سے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ AH3N2 سپر فلو کیا ہے؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ یہ کیسے پھیلتا ہے؟ انسانی صحت کے لیے کس قدر خطرناک ہے؟ سپر فلو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ طبی ماہرین نے بچاؤ کے لیے کیا گائیڈ لائنز جاری کی ہیں؟ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل، میں ہوں حفصہ آصف۔ ویورز، سپر فلو کوئی ایک مخصوص وائرس کا نام نہیں بلکہ یہ اصطلاح ہے عام طور پر انتہائی شدید تیزی سے پھیلنے والے پیچیدگیوں کا باعث بننے والے انفلوئنزا کی فلو اور وائرس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بعض اوقات فلو کے وائرس میں جینیاتی تبدیلی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ زیادہ طاقتور، زیادہ متعدی اور بعض افراد کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے وائرس عام فلو کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے اسپتال پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ ویورز، سپر فلو کی علامات عام فلو سے زیادہ شدید ہو سکتی ہیں، جن میں اچانک تیز بخار، شدید کھانسی اور گلے میں درد، سانس لینے میں دشواری، جسم اور پٹھوں میں شدید درد، سر درد، کپ کپی اور شدید کمزوری، بچوں میں متلیاں قے آنا، بزرگ افراد اور کمزور مدافعتی نظام والے افراد میں نمونیا یا سانس کی تکلیف کا ہونا۔ سپر فلو کیسے پھیلتا ہے یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویورز، سپر فلو زیادہ تر کھانسی یا چھینک کے دوران خارج ہونے والے قطرات کے ذریعے متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے یا قریبی رابطے سے آلودہ چیزوں کو چھونے کے بعد آنکھ، ناک یا منہ کو ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہے۔ بند اور ہجوم والی جگہوں پر اس کا پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سپر فلو انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق سپر فلو خاص طور پر بزرگ افراد، بچوں، حاملہ خواتین، دل، پھیپھڑوں، شوگر یا کمزور مدافعتی نظام کے مریضوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بر وقت علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ بیماری سنگین پیچیدگیوں حتیٰ کہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ سپر فلو سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو طبی ماہرین ان احتیاطی تدابیر پر زور دیتے ہیں۔ خطرے سے دوچار افراد کی فوری ویکسینیشن کروانا، بار بار صابن سے ہاتھ دھونا یا سینیٹائزر استعمال کرنا، کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپنا، رش والی جگہوں میں ماسک کا استعمال کرنا، سپر فلو کے متاثرہ افراد سے مناسب فاصلہ رکھنا، بخار یا فلو کی علامات کی صورت میں گھر پر آرام اور فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا شامل ہیں۔ طبی ماہرین کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کی بات کی جائے تو طبی ماہرین اور صحت کے ادارے عام طور پر یہ ہدایات دیتے ہیں کہ فلو کی علامات کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے اینٹی بایوٹکس یا ادویات کا استعمال نہ کیا جائے۔ پانی اور خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ شدید علامات جیسے کہ سانس لینے میں دشواری، سینے میں درد، مسلسل بخار کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ عوامی سطح پر آگاہی اور احتیاطی رویوں کو سنجیدگی سے اپنایا جائے تاکہ سپر فلو کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ دنیا بھر میں سپر فلو کی صورتحال کیا ہے؟ کس ملک میں زیادہ خطرناک صورتحال بن گئی ہے؟ WHO کیا کہتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ویورز، عالمی ادارہ صحت WHO کے تازہ ڈیٹا کے مطابق انفلوئنزا وائرس AH3N2 کی سرگرمیاں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی حصوں میں بڑھ گئی ہیں۔ برطانیہ میں بھی سپر فلو کی وبا بے قابو ہو گئی ہے جس کے باعث کیسز ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے یومیہ اوسطاً 2600 سے زائد مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 55% زیادہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق کیسز میں 3 گنا تک مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وبا سے زیادہ تر 5 سے 14 سال کے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس بحران کے ساتھ برطانیہ میں ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کووڈ کے بعد اسپتالوں پر سب سے بڑا دباؤ ہے۔ یورپ اور دیگر خطے وسطی اور مشرقی یورپ میں بھی انتہائی متعدی فلو وائرس کی لہر کی اطلاعات ہیں جو جلدی پھیل رہا ہے۔ کچھ یورپی ممالک نے فلو کیسز بڑھنے پر ماسک لازمی کرنے اور صحت کے اقدامات واپس لینے کی سفارش دی ہے۔ آئرلینڈ میں متعدد افراد اسپتال میں ہیں اور اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں جن میں بزرگ شہری بھی شامل ہیں۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں فلو کے کیسز میں ایک ہفتے میں تقریباً 70% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ میں بھی فلو کی سرگرمیاں برقرار ہیں، اگرچہ یہاں ابھی تک سپر فلو کی اصطلاح اتنی بار سامنے نہیں آئی، لیکن انفلوئنزا اے وائرس کی سرگرمی زور پکڑ چکی ہے۔
عالمی ادارہ صحت کے ڈیٹا کے مطابق انفلوئنزا AH3N2 وائرس میں کچھ جینیاتی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں جس سے وائرس کی پھیلاؤ کی رفتار بڑھ سکتی ہے، تاہم ابھی تک WHO نے اس کو عالمی ایمرجنسی قرار نہیں دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ مجموعی طور پر اس فلو کی سرگرمیاں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں، مگر اس وائرس کی ابتدائی اور زیادہ سرگرم شکل کچھ ممالک میں دیکھی جا رہی ہے۔ WHO کے مطابق نئی قسم زیادہ خطرناک نہیں، لیکن اس کا پھیلاؤ معمول سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ سپر فلو سے بچوں اور بزرگوں میں متاثرین کی شرح سب سے زیادہ ہے، جبکہ برطانیہ، یورپی ممالک، کچھ اسکول عارضی طور پر بند اور کچھ میں اوقات کار کم کیا گیا ہے۔ ویور، سپر فلو صرف ایک بیماری نہیں، یہ لاپرواہی، لاعلمی اور تاخیر کا انجام ہے۔ اگر ہم نے آج احتیاط نہ کی تو کل اسپتالوں کی لائن میں ہمارا نام بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ماسک صرف احتیاط نہیں، تحفظ ہے۔ ویکسین خوف نہیں، دفاع ہے۔ علامات کو نظر انداز کرنا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ طبی ماہرین کی ہدایات پر عمل کریں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ افواہوں سے دور رہیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ سپر فلو میں آگاہی ہی سب سے بڑی ویکسین ہے۔ دنیا تشویشناک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ AH3N2 سپر فلو وائرس کہاں تک پہنچے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے 92 نیوز کو فالو کر لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری کے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔